تبرک کا جواز اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں صالحین سے برکت حاصل کرنا جائز ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ہم ان کو ان کے ہاتھ کو ان کو سلام کرتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں ان کی، یا ان کے پاس بیٹھتے ہیں، یا ان کی کوئی چیز تبرکن لے لیتے ہیں اپنے استاد محترم یا جو مرشد ہوتے ہیں، تو کیا ایسا کر لینا جائز ہے؟ انبیاء کرام کے حوالے سے بھی کیا ان کے تبرکات سے ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا علماء کرام نے ہاں جائز بلکہ مستحب عمل ہے، اور اس پر علماء اسلام تمام علماء اسلام اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا، کچھ دلائل اس پہ لکھی ہوئی ہیں، کچھ میں ویسے آپ کو جو قرآن پاک میں ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ اس کے بہت دلائل ہیں، چند ایک یہ ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حجام سے، حجام جو ہوتا ہے جو بال کاٹنے والا ہوتا ہے، اس سے اپنے بال کٹوا رہے ہیں، تو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام حلقہ بنا کر کھڑے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال زمین پہ گرنے سے پہلے وہ پکڑ لیں، وہ اپنے پاس اس کو سنبھال کے رکھ لیں۔ تو کیا ہوتا تھا کہ برکت کے لیے اور شفا کے لیے تو تمام صحابہ کے ہاتھ، جس کے ہاتھ میں جو بال مبارک آتا تھا وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا کہ یار یہ بال میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے اور اس کو برکت حاصل کرنی ہے اور اس سے میں نے شفا حاصل کرنی ہے۔ یہ دیکھیں نا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی بال مبارک تھا، تو آپ اس کو پانی میں ڈبو کے اور اس کو کیا اس سے کہتے ہیں بیماروں کو پلایا کرتی تھی اور ان کو شفا ہوتی تھی۔ مطلب صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے۔ دیکھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ محبت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، یہ عشق ہے کہ بال اگر ہم کٹوائیں تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یار یہ کیا چیز ہے یار، بال آ جائے کسی چیز میں تو ہم وہ سالن ہی پھینک دیتے ہیں، وہ پانی پھینک دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں صحابہ کرام کیا وہ نفاست والے لوگ نہیں تھے؟ اتنی نفاست، صفائی، ہر چیز ان کو تو زیادہ پتہ تھا نا کہ حضور نے تو ان کے سامنے صفائی کا سارا عمل کر کے دکھا دیا، بتا دی کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ لیکن جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے تو وہ حضور کے بال مبارک کو چوم کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں میں لگا رہے ہیں، اپنے منہ پہ رکھ رہے ہیں، یار جب میں مروں تو میری زبان پہ رکھ دینا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ موئے مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کتنی برکتیں ہیں۔ آگے چلیں، ایک اور روایت ہے۔ اب یہ دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز مس ہو گئی وہ تبرک والی ہے، وہ فائدے والی ہے، وہ شفا والی ہے۔ یہ ثابت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند بال مبارک اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو احادیث میں بیان کر رہا ہوں یہ تمام متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، مشکوٰۃ شریف، ابن ماجہ میں یہ تمام جو ائمہ کرام ہیں یہ اس بات پر متفق ہیں۔ ایک جنگ میں ان کی ٹوپی گر گئی، اسے تلاش کرنے کے لیے انہوں نے اتنا شدید حملہ کیا کہ دشمنوں کی کثیر تعداد ماری گئی اور کچھ اپنے بھی لوگ جو تھے وہ بھی زخمی ہوئے۔ تو ان پر اعتراض کیا صحابہ کرام نے، کیا آپ نے ایک ٹوپی کو تلاش کرنے کے لیے اتنے دشمنوں کو بھی ہلاک کر ڈالا اور بہت سے اپنے بھی ساتھی جو ہیں وہ زخمی ہوئے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ حملہ ٹوپی کے لیے نہیں کیا بلکہ ان بالوں کے لیے کیا جو اس ٹوپی میں موجود ہیں، تاکہ میں ان کی برکت سے محروم نہ ہو جاؤں اور مقدس بال مشرکوں کے ہاتھوں میں نہ آ جائیں اور وہ اس کی بے ادبی نہ کر دیں۔ تو دیکھیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے کہ مجھے جو لوگ مجھے طاقتور مانتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یار خالد بن ولید جس غزوہ میں، جس جنگ میں چلے جائیں وہ تو جنگ فتح ہو جاتی ہے، اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ خالد بن ولید کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے پاس وہ جنگ، وہ طاقت، وہ کیسے وہ فتح میرے پاس آتی ہے؟ یہ ساری برکتیں حضور کے بال مبارک کی ہیں۔ خالد بن ولید کی کوئی بات نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، سب میرے آقا کے موئے مبارک کی بات ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ کیا ہے کہ اب یہ دیکھیں بڑے متفق علیہ کی یہ بھی روایات ہیں اور احادیث میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید وہ ہستی ہیں کہ جن کا بعد از وصال بھی روحانی تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا، کہ وہ خواب میں بھی حضور کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو اندازہ کریں کہ اگر یہ غلط بات ہوتی تو سرکار فرما نہ دیتے کہ بھئی تم یہ بال کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو جب میں تمہارے سامنے موجود ہوں؟ تو لیکن سرکار بھی موجود ہے، لیکن سرکار کے تبرکات بھی ان کے پاس موجود ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اب دیکھیے نا، یہ بات ہم کریں تو لوگ کہتے ہیں غلط ہے۔ یہی بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ تابوت سکینہ کے حوالے سے کہ قوم بنی اسرائیل اس کو سامنے رکھ کے دعائیں کرتی تھی، اللہ قبول کرتے تھے۔ اگر مقتدی نبی
کے ساتھ مس ہوئی ہوئی چیزوں کو سامنے رکھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو امام الانبیاء کے جسم اقدس کا بال مبارک سامنے رکھنے سے کیا کیا کچھ ملے گا، کیا کیا کچھ عطا ہو جائے گا۔ اندازہ کریں کتنی بڑی بڑی ایسی بیماریوں سے شفا عطا ہو جاتی تھی جو کہ بالکل ناممکن اس کو سمجھا جاتا تھا۔ تو صحیح بخاری میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت چمڑے کے سرخ خیمے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی تھا جسے حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام آگے ہو رہے تھے کہ یار یہ پانی ہمیں دے دو، یہ پانی ہمیں دے دو۔ جسے پانی کا کچھ حصہ مل جاتا وہ اسے اپنے جسم پر مل لیتا، اور جسے پانی نہ ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی حاصل کر لیتا۔ مطلب ساتھی نے پانی لگا ہوا اس کے ہاتھ میں، اس نے چہرے پہ لگا لیا، ابھی بھی تری ہوتی ہے، یار یہ ہاتھ ہی میرے منہ پہ لگا دو، اتنی بڑی بات ہے۔ تو جس جگہ پہ وہ ہاتھ لگ جاتا تو کیا، اب یہ صحابی کا ہاتھ ہے اور وہ پانی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ جس سے حضور نے وضو فرمایا ہے، ابھی وہ والا پانی جو حضور علیہ السلام کے چہرہ ایک سے مس ہو کر چوم کر، میں تو یہ کہوں گا کہ بوسہ لے کر، ہاتھ مبارک سے بوسہ لے کر جب زمین پر آیا، زمین پہ آنے سے پہلے صحابہ اسے پکڑ لیتے تھے، یا زمین پر بھی لگائے تو اس کو زمین کے ساتھ لگ کے اس کو اپنے ساتھ۔ اب یار یہ ادب کس نے بتایا ان کو، یہ ادب کس نے بتایا؟ اندازہ کریں۔ جو آج لوگ کہتے ہیں یار تم بس حد سے زیادہ گزر جاتے ہو، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں یار حد تو بتا دو، حد تو بتا دو نا۔ صحابہ کرام کو تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی قرآن پاک میں آیت نازل کی ہوئی، نہیں تم غلط کر رہے ہو، حضور نے تو نہیں ڈانٹا، بلکہ حضور تو اپنا منہ مبارک خود عطا فرمایا کرتے تھے، اپنا خود پانی آپ خود عطا فرمایا کرتے تھے۔ وہ کس لیے؟ برکت حاصل کرنے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں کہ آج داتا گنج بخش فیض عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ اقدس سے کے ساتھ جو چشمہ ہے وہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولی سے نسبت ہے اس کو۔ اندازہ کریں اللہ کے ولی سے نسبت ہے تو اس میں اتنی شفا ہے، جو اللہ کے نبی سے نسبت ہو جائے تو عالم کیا ہوگا نا۔ بڑے بڑے کنویں جا کے لوگ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں آب زمزم میں شفا کیسے آ گئی نا، کہ آب زمزم میں بڑا ہی موجود تھا، پہلے سے موجود تھا، لیکن کیا تھا جب دوبارہ اس کو کھولا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو تھا نا لعاب دہن اس کے اندر ڈالا، تو اس کے اندر شفا آ گئی، پھر شفا آئی، اور آج دیکھیں آج اس کی پانی کی مقدار بھی اتنی ہے کہ آج تک جو ہے لوگ دنیا اس کو استعمال کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ بنجر ویران زمین تھی، روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس کنویں میں، وہ کنواں بھی جو تھا نا وہ اس میں پانی نہیں تھا، اور آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اور وہاں سے دیکھیں اتنی برکت، اتنی شفا اور اتنا برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ پوری بنجر ویران زمین آباد ہو گئی۔ اب سوچیں ذرا وہ اس میں جو پھل اگا ہوگا یا سبزی اگی ہوگی، جتنے لوگوں نے کھائے ہوگا، تو یہ سارا کا سارا حضور علیہ السلام کی لعاب دہن کا صدقہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو بھی منور کر دیا ہوگا۔ پھر فرمایا مسند امام احمد میں حضرت جعفر بن امام محمد سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کی آنکھوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ان سے منہ لگا کر پانی پی لیتے تھے۔ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے، ایک تو آنکھوں مبارک کی بھی، اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب سے میں نے روایت سنی، کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری ناف میں پانی جمع ہو جائے گا نا، اے علی آپ نے اور پانی بھی پینا ہے، آپ نے